تو حدیث پاک میں اس کے لیے جو لفظ آیا ہے وہ ہے ومن تہاون عن الصلاۃ، کہ جو شخص نماز سے سستی کرے، غفلت کرے، تو اس کو یہ 15 قسم کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حدیث پاک میں تارکہ کا لفظ نہیں آیا کہ جس نے نماز چھوڑی تو اس کو یہ 15 عذاب ہوں گے، بلکہ فرمایا صرف سستی کی، یعنی بے وقت نماز پڑھی، آداب کی رعایت نہ کی، نماز کے ارکان صحیح ادا نہ کیے، وضو صحیح نہ کیا، تو یہ ساری چیزیں سستی میں آ جاتی ہیں۔ تو اس طرح جو بندہ کرتا ہے اس پر 15 قسم کے عذاب آتے ہیں۔ 5 قسم کے عذاب دنیا میں آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد قبر میں بھی ہوں گے، قبر سے نکلنے کے بعد بھی ہوں گے۔ تو دنیا میں جو 5 اس پر عذاب آئیں گے، اس میں سے پہلا یہ ہے کہ اس کی زندگی میں برکت نہیں رہتی۔ دنیا کے اندر برکت بہت بڑی نعمت ہے۔ کثرت کو لوگوں نے نعمت سمجھا ہے، برکت کو نعمت نہیں سمجھا۔ کثرت جو ہے وہ اگرچہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے کہ مال و دولت کا کثیر مقدار میں بندے کو مل جانا، لیکن اس سے بڑھ کر برکت جو ہے وہ اس سے بڑھ کر نعمت ہے۔ تو اس کی زندگی میں برکت نہیں ہوگی، کھانے پینے میں، اس کے گھر میں، اس کے اموال میں، اس کے مکان میں، اس کی اولاد میں۔ برکت سے مراد ایسی روزی اس کو نہیں ملے گی جس سے اس کو دنیا اور آخرت کا فائدہ ہو اور سکون ہو۔ روزی میں ہی اس کی تنگی رکھ دی جائے گی۔ اور دوسرا یہ کہ صلحاء کا نور اس کے چہرے سے ہٹا دیا جائے گا۔ صلحاء کا نور، اللہ رب العزت نمازی آدمی کے چہرے پر ایک خاص قسم کا سکون، اطمینان اور نور نازل فرماتے ہیں، تو یہ بے نمازی کے چہرے سے ہٹا دیا جائے گا۔ تیسرا دنیا میں عذاب جو ہوگا وہ یہ ہے کہ نیک کاموں کا اجر اس کا ہٹا دیا جاتا ہے۔ نماز کی برکت سے اگر نماز پڑھتا تو بہت سارے دوسرے بھی نیک کام اس کے ہوتے تو ان کا اجر بھی شامل ہو جاتا، لیکن نماز چھوڑنے کی وجہ سے وہ اس کے علاوہ بھی بے شمار نیک کاموں سے محروم ہو جاتا ہے۔ چوتھا، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، کیونکہ نماز کا چھوڑنا تمام گناہوں میں سے بڑا گناہ ہے۔ تو جو بندہ نماز کو چھوڑتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہوتا ہے، اور جو غضب کا شکار ہوتا ہے ہر وقت اس کی دعا کیسے، پہلے تو اس کو دعا کی توفیق نہیں ہوگی، دعا کی توفیق ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوگی ہر وقت، تو دعا کس طرح قبول ہوگی؟ پانچواں یہ کہ نیک بندوں کی دعاؤں میں اس کا حق نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اپنے حق میں بھی دوسروں کے حق میں بھی دعائیں کرتے رہتے ہیں، لیکن بے نمازی آدمی جو ہے اللہ تعالیٰ نیک بندوں کی دعاؤں میں اس کا حصہ ختم کر دیتے ہیں۔ اور یہ تو دنیا میں ہے، جب اس کو موت آئے گی، یہ بہت ہی اہم مرحلہ ہے، تو اس وقت بھی اس کو تکلیف ہوگی، اس وقت بھی اس کو عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو موت کے وقت یہ ذلت سے مرے گا، پہلا عذاب یہ ہوگا۔ دوسرا یہ کہ بھوکھا مرے گا، بھوک پیاس تکلیف کی حالت میں موت۔ تیسرا یہ کہ پیاس کی شدت میں موت آئے گی، اتنا پیاس لگے گی کہ اگر سمندر بھی سارے پی جائے پھر بھی پیاس اس کی ختم نہیں ہوگی۔ اور اس کے بعد جب قبر میں جائے گا تو قبر میں بھی اس کو عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ قبر اتنی تنگ ہو جائے گی کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جائیں گی۔ یہ کوئی تھوڑا عذاب ہے؟ دنیا میں شاید کسی کے ساتھ یہ عذاب ہو، جس طرح گنے کو جوس کی مشین کے اندر ڈالیں، گنا بالکل پس جاتا ہے، بندہ بھی اس طرح پس جائے گا جاتے ہوئے۔ دوسرا یہ کہ قبر میں آگ جلا دی جاتی ہے۔ تیسرا، قبر میں ایک سانپ اس پر ایسا مسلط ہو جاتا ہے کہ جس کے لمبے لمبے ناخن، جس کی آنکھیں آگ کی ہوتی ہیں، اور اس سانپ کی جو آواز ہے وہ بجلی کی کڑک کی طرح ہوگی، اور وہ سانپ بے نمازی کو کہے گا کہ میرے رب نے تجھ پر مجھے مسلط کیا ہے، تو صبح کی نماز ضائع کرتا تھا، تو اب میں تمہیں آفتاب کے نکلنے تک اسی طرح ڈنگ مارے جاؤں گا۔ پھر تو ظہر کی نماز چھوڑتا تھا تو تمہیں عصر تک ماروں گا، عصر کی نماز چھوڑتا تھا تو مغرب تک تمہیں میں ڈسوں گا، مغرب کی نماز چھوڑتا تھا تو عشاء تک تمہیں ڈسوں گا، عشاء کی نماز تو چھوڑتا تھا تو صبح تک تمہیں میں ڈسوں گا۔ اور اس کا ڈسنا اتنا سخت ہوتا ہے کہ جب ایک دفعہ اس کو ڈنگ مارتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ مردہ اس سانپ کے ڈر کی وجہ سے اور اس کی ضرب کی وجہ سے 70 ہاتھ زمین میں دھنس جاتا ہے۔
تو یہ کوئی معمولی قسم کے عذاب نہیں ہے، اتنا معمولی نہیں ہے جتنا آج ہماری نوجوان نسل نے سمجھ لیا ہے کہ رات دیر گئے تک جاگتے رہے اور پھر صبح کی نماز ختم۔ اسی طرح قیامت تک اس کو یہ سانپ والا عذاب ہوتا رہے گا، اور پھر قبر سے نکلنے کے بعد بھی اس کو راحت نہیں، پھر بھی عذاب ہوگا۔ تو یہ حدیث مسلمانوں کے بارے میں۔ آج مسلمانوں نے کلمہ پڑھ کر اپنے آپ کو جنت کا مستحق تو سمجھ لیا، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ مسلمان جب نماز چھوڑتا ہے تو اس کو کس طرح کی تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اگرچہ وہ مسلمان ہو۔ تو نماز جو چھوڑتا ہے، ایک تو قبر میں بھی عذاب ہوگا، پھر جب میدان محشر میں جائے گا تو حساب کتاب سختی سے کیا جائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے حساب لے لیا گیا وہ سمجھو مارا گیا۔ تو اللہ اپنے نیک بندوں سے بھی حساب لیں گے، لیکن ان کا حساب نرمی سے ہوگا، لیکن بے نمازی کا حساب سختی سے ہوگا۔ دوسرا کہ اللہ تعالیٰ کا اس پر غصہ ہوگا۔ تیسرا جہنم میں داخل کر دیا جائے گا کہ جتنی نمازیں چھوڑیں، جتنی نمازوں میں سستی کی، ایک ایک نماز کی سزا جو ہے وہ کئی سو سال ہے جہنم میں گلنا اور سڑنا، جہنم میں رہنا۔ تو اس طرح کے عذاب جو ہیں، یہ تو چند عذاب ہیں جو حدیث کے اندر آ گئے۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار نماز کے چھوڑنے کی وجہ سے جتنی بھی سزائیں گن گن کر سنائی جائیں وہ کم ہیں، کیونکہ نماز کا چھوڑنا تمام گناہوں میں سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں نماز پابندی سے پڑھنے کی اور وقت پر پڑھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اس لیے کہ جو بندہ نماز کو قضا کر دے، اگرچہ بعد میں پڑھ بھی لے، لیکن وقت پر اس نے نہیں پڑھی، سستی کر لی، کوئی مجبوری نہیں تھی، سستی کر لی، تو حدیث پاک میں آتا ہے وہ ایک حکم جہنم میں جلے گا، ایک حکم جہنم میں جلے گا۔ تو ایک حکم کیا ہوتا ہے؟ ایک حکم کی مقدار 80 سال کی ہے، اور قیامت کا ایک سال 360 دن کا ہے، اور قیامت کا ایک دن 1000 سال کے برابر۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک حکم کی